کہ گناہ کرنے سے انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز جو گناہ کرنے کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے جس کو کہیں گے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ کرنے سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان اور حقیقی اطمینان، سکون اور چین چھین جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے انسان میں پریشانی آتی ہے اور حقیقی ریئل سینس میں سکون اور چین سے انسان کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124، 125، 126 ہے۔ اللہ فرماتا کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں دنیا میں اس کی معیشت، اس کی روزی روٹی برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت ضنکا، معیشت کہتے دنیا کی زندگی میں جو چیز وسائل لگتے جینے کو، مال دولت روپیہ پیسہ اولاد طاقت صلاحیت صحت، سب ہم برباد کر دیتا ہوں، تو اس کی دنیا کی زندگی ضنکا سخت کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں، کس دیتا ہوں، جکڑ لیتا ہوں، اس کو دبا دیتا ہوں اور تنگ حال کر دیتا ہوں اس کو۔ تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کا نقصان دیکھیے۔ اب اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی کتاب، اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے احکامات پر چلنا، اللہ سے ذکر سے مراد ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا اور جو اس نے کہا وہ کرنا، یہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور یہ بربادی ہر بیماریوں کے ذریعے بربادی، بے سکون بے اطمینانی کے ذریعے بربادی، مال و دولت کی کمی کی بربادی، فصلیں لگتی ہے لیکن وقت پر اس کا جو ہے بکتی نہیں یا پیسہ نہیں آتا، اس کے اعتبار سے کمپنی اور فیکٹریاں آپ چلاتے ہیں، ورکرز اور لوگ اور مشنری آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے اللہ برباد کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے زن کا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور یہ تو دنیا ہے، آخرت میں ہم اس کو اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھیں گا، دیکھ نہیں پائیں گے۔ مطلب دنیا آخرت میں لوگ اٹھیں گے جو لنگڑے لولے جیسے بھی ہوں گے، سب صحیح سالم ہو جائیں گے، وہاں سب پرفیکٹ ہو جائیں گے، لیکن وہاں اس بندے کو اللہ کیسے اٹھائیں گا؟ اعمیٰ، اندھا اٹھیں گا، نابینا اٹھیں گا۔ جب اٹھیں گا تو وہ کہیں گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب، وہ بندہ کہیں گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، ایسا حشر کیوں کیا، میرا ایسا نتیجہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو پوچھیں گا لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ ایسا کیوں ہوا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، تو اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، سنی کیا جواب آئے گا، قال كذلك اتتك آیات، اللہ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك یوم تنسیٰ، اللہ فرمائیں گا، کہیں گا تو چونکہ میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، میری نشانیوں کو، میری کتاب کو، میری باتوں کو، میرے احکامات کو، میرے رسول کے احکامات کو بھلا چکا تھا، لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، اس لیے اندھا اٹھایا، چونکہ تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ مطلب آیتوں سے مراد اگر دوسری قوموں سے کوئی ہوں گے تو ان کی کتاب اور ان کے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، وہ آیتیں تھیں۔ ہمارے لیے قرآن کو جھٹلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا، اور قرآن کو جھٹلانا مطلب اس کے احکامات کو جھٹلایا، جو اس نے کہا نہیں کیا، جو حلال کہا اس کو حلال نہیں مانا، جس سے رکنے کا حکم دیا، جس کو حرام کا حرام نہیں سمجھا، کرتے رہا، یہ مانا ہے۔ اللہ فرمائیں گا چونکہ تو میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا چکا ہوں، تیری کو ویلیو میرے پاس نہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، یا پوری قیامت میں لوگوں کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں جن کو ان کے رب نے بھلا دیا، چونکہ یہ دنیا میں اپنے رب کو بھلائے ہوئے تھے، یہ دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، جو باتیں کہی گئی حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، جو حکم دیا گیا کرنے کا نہیں کرتے تھے، جس سے منع کیا اس سے نہیں رکتے تھے، نتیجتاً آج ان کو اندھا اٹھایا گیا ہے۔ تو دیکھیے گناہوں کے مہلک اثرات، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک بے اطمینانی کی زندگی انسان جیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی معیشت ضن کا، دنیا کی زندگی سخت کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو اگر آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی ایسی آ رہی ہے جس میں دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہیں، اچاٹ ہے، دل محروم لگ رہا ہے، ڈپریسڈ ہے، ہر بار جو غلط خیالات آ رہے ہیں، ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے، کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا ہے، تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گناہ ہم کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ تنگ کر دی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
ورنہ انبیاؤں کا اور نیک لوگوں کا تو حال یہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاؤں کے ساتھ اللہ نے انبیاؤں کو سب سے زیادہ آزمایا. کچھ تو ایسے آزمائے گئے کہ جسموں پہ کیڑے ہو جاتے تھے, کیڑے, اور کچھ ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ باندھنے کو کچھ نہیں تھا. ٹاٹ ہوتا نا, تھیلے جو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے رسول وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو. کیوں؟ کہ ان کو ان کے رب نے دلی اطمینان دیا تھا. وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے, ہر طرف نظر آ رہا ہے ظاہر, لیکن دل سے مطمئن ہے. اور یہ ایک کیفیت ہے کہ جیسے ہماری ہے, امن و امان والے علاقے, بہترین ملک, ساری چیزیں, لیکن آج ہم دل طور سے, دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے ایک دوسرے سے, یار بس دل نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا کوئی چیز, ہے نا. سب کچھ دنیا کی نعمتیں کھائے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا یار, کچھ نیا ہونا. وہ نئی چیز کرنے کے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا, کچھ اور نیا ہونا. چلو یہاں گھومنے جائیں گے, وہاں جا کر بھی مزہ نہیں آیا, چلو اس سے اوپر کے جائیں گے, دنیا گھوم کے آ گیا, چاند پہ بھی جا کے آ گیا, لیکن مزہ نہیں آ رہا اس کو. دل کی دنیا ویران ہے, اللہ نے اس کی دنیا معیشت زن کا برباد کر کے رکھ دی ہے. تو گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے, اللہ دنیا کی زندگی برباد کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں. اور ایک بات, ہاں, کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں, اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.